جب ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کوفہ آتا ہے، یہاں پر تاریخ یعقوبی میں یہ بات نقل ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، یہ پورا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، قبیلہ مراد یا قبیلہ مرادی کا یہ شخص ہے کہ یہ جو ہے وہ کوفہ میں وارد ہوتا ہے۔ 40 ہجری ہے، سال کون سا ہے؟ 40 ہجری، ٹھیک ہے، کوفہ میں آتا ہے اور شعبان کے 10 دن بچتے ہیں، یعنی 20 شعبان کو یہ کوفہ میں وارد ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے کہ یہ آ چکا ہے، تو امام نے یوں فرمایا، آ چکا ہے وہ، اور پھر فرمایا بس اس کا مطلب وقت آ چکا ہے، وقت پہنچ چکا ہے، یعنی میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ ابن ملجم جب کوفہ آتا ہے تو وہ اشعث ابن قیس کندی کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر 1 مہینے کے تک، 1 مہینہ مکمل وہاں پر رہائش اختیار کرتا ہے، اور اس پورے مہینے میں اپنی شمشیر کو جو ہے وہ تیز اور شارپن کرنے میں لگا ہوا ہے، اور 19 رمضان کا منتظر ہے، کیونکہ تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اب یہ ایک بحث ہے، اب دیکھیں یہاں پر یہ تاریخ تحلیلی کے اندر یہ بحث ہے، اب یہ بات ہے کہ امیر المؤمنین کا قتل کس نے کیا؟ وہ ظاہری ہے، وہ تو ابن ملجم نہیں کیا ہے، شمشیر اس نے چلائی ہے، لیکن اصل پلان کس کا تھا؟ آیا خوارج نے یہ پلان کیا تھا؟ کیا قطامہ نے یہ پلان کیا تھا، وہی خاتون، صحیح ہے، جو آپ نے اس فلم میں بھی دیکھا ہے، اس ڈرامے میں بھی دیکھا ہے، شہید کوفہ کے اندر، یا معاویہ نے؟ صحیح، ان تینوں میں سے، خوارج، قطامہ اور معاویہ، ان تینوں میں سے کس کا وہ پلان تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہادت تک پہنچانے کا؟ اب یہ ایک بحث ہے، صحیح، بہت ہی جالب اور انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب ابن ملجم اشعث کے گھر آ چکا ہے اور یہ سب، اور یہاں تک دیکھیں تاریخ یعقوبی نے یہاں تک نقل کیا۔ اب کتاب الارشاد جو کہ شیخ مفید کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ نقل کرتے ہیں اسبغ ابن نباتہ سے۔ اسبغ ابن نباتہ، اگر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ اصحاب سر میں سے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اور دیگر تمام ائمہ علیہ السلام، ان تمام ائمہ کے بعض اصحاب ایسے ہوتے ہیں جو محرم راز ہوتے ہیں، کہ امام اپنا راز ان کو بتاتے ہیں، صحیح۔ تو اسبغ ابن نباتہ ان اصحاب سر میں سے ہیں، اگر میں مسٹیکن نہیں ہوں انشاءاللہ۔ اسبغ ابن نباتہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ملجم جو ہے وہ امیر المؤمنین کے پاس آتے ہیں، اب دیکھیں کوفہ میں آ چکے ہیں، اب امیر المؤمنین کے پاس وہ آتے ہیں، اور وہاں پر بیعت کی محفل لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آئے امام سے بیعت کرنے کے لیے، یہ شخص بھی، ابن ملجم بھی بیعت کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب وہ بیعت لے لیتا ہے، اب ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب اس نے اپنا ہاتھ دیا بیعت کے لیے، تو امام نے اکراہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منع کر دے کہ میں تجھ سے بیعت نہیں لوں، صحیح ہے، اس کی بیعت قبول نہیں کی امام نے، لیکن پھر اصرار کرنے کے بعد امام نے جو ہے وہ اس سے بیعت لے لی۔ اب اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب اس نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹ کے لوٹ رہا تھا، تو امام نے اسے آواز دی، ابن ملجم پھر بیعت کرو، صحیح، امام نے پھر اسے بیعت کرنے پر تاکید کی، اور کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے، دیکھیں امام جانتے تھے کہ امام کا قاتل کون ہے، امام کو کس شب شہید کیا جائے گا، کس وقت شہید کیا جائے گا، ان کا قاتل کون ہے، مکان شہادت امام کی کیا ہوگی، یہ سب امام کو معلوم ہے، لیکن امام پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ شاید ہدایت ہو جائے، اور یہ کوئی وعدہ خلافی نہ کرے، بیعت شکنی نہ کرے، تو امام نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ بیعت کرو، اور اس نے بھی کہا کہ میں بیعت کروں گا، اور میں کوئی جو ہے وہ غلط کام نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کوئی ہیلا اور کانسپریسی آپ کے خلاف نہیں کروں گا۔
اب دوبارہ جب وہ بیعت دوم کے بعد دوبارہ جب پلٹ کے واپس جانے لگا، امام نے پھر آواز دی، ابن ملجم پھر سے بیعت کرو اور محکم بیعت، اسٹرانگ بیعت کرو میرے ساتھ. تو اس نے پھر دوبارہ جو ہے وہ بیعت کی. اب میں نے کہا تھا کہ وہ دوسری بیعت ہے، یہ دوسری بیعت ہے، پہلی بیعت کے بعد اب یہ دوسری بیعت ہے. اب جب پلٹ کر جانے لگا تو امام نے پھر صدا دی اس کو، اور امام نے کہا کہ پھر بیعت کرو اور اپنی بیعت کو نہ توڑنا. اب یہاں پر ابن ملجم پریشان ہو گیا، اور ابن ملجم نے کہا کہ اے امیر مؤمنان، اے امیر مؤمنین، خدا کی قسم میں نے یہ رویہ جو آپ نے میرے ساتھ اس وقت اپنایا ہے، میں نے تو کسی اور کو تو نہیں دیکھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا ہو، اور ان کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ اتنی بیعتیں لی ہوں. کیوں آپ میرے ساتھ اس طرح برتاؤ کر رہے ہیں؟ یہاں پر امام نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا. دیکھیں امام بھی یہاں پر شعر کہہ رہے ہیں. البتہ وہ شعر میرے پاس یہاں پر فارسی ترجمے میں موجود ہے کہ اس کا پہلا حصہ صرف میرے پاس یہاں پر ہے کہ من بخشش بر او را می خواہم، میں اس پر بخشش کرنا چاہتا ہوں، و او قتل مرا می خواہد، اور وہ میرا قتل چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر امام نے اسے یہ فرمایا کہ تم چلے جاؤ ابن ملجم، یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے وعدے پر، اپنی بیعت پر وفا کرو گے. یہ امام نے اس سے کہا اور وہ چلا گیا. اب 19 کی رات آتی ہے، اور یہاں پر کتاب الارشاد میں ایک راوی سے یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ لما دخل شہر رمضان. اب دیکھیں آج ہم 19 کی رات میں ہیں، ہم دیکھیں کہ شب 19 کو کیا ہوا، امام نے اپنا وقت کس طرح بتایا. ٹھیک ہے، دیکھیں لما دخل شہر رمضان كان امیر المؤمنین علیہ السلام یتعشى لیلة عند الحسن ولیلة عند الحسین ولیلة عند عبد اللہ ابن جعفر. جب ماہ رمضان داخل ہوا، چاند نظر آیا اور روزے کا ٹائم شروع ہو گیا اور ماہ رمضان کے دن شروع ہو گئے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امیر المؤمنین بعض اوقات ایک رات امام حسن کے گھر گزارتے تھے، ایک رات امام حسین علیہ السلام کے ہاں گزارتے تھے، اور ایک رات جو ہے وہ عبداللہ ابن جعفر کے ہاں گزارتے تھے. اپنے گھر نہیں جاتے تھے، کبھی امام حسن کے گھر، کبھی امام حسین کے گھر، کبھی عبداللہ ابن جعفر کے گھر، اور وہاں پر اپنی افطاری کرتے تھے امام. وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى 3 لُقَمٍ، اور 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. فقیل لَهُ، امام سے کہا گیا، فی لیلۃ، ایک رات، کسی اب یا امام حسن ہے یا امام حسین ہے یا عبداللہ ابن جعفر، ان تینوں میں سے کسی ایک نے امام سے کہا کہ اے امام آپ کیوں اتنا کم کھا رہے ہیں؟ فقال یأتینی امر اللہ وانا خمیس، میں چاہتا ہوں کہ جب تقدیر الہی آ جائے اور میری شہادت آ جائے، میری شہادت کا وقت آ جائے، تو میں خالی شکم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. انما ہی لیلۃ او لیلتان. اب راوی کہتا ہے کہ 1 یا 2 رات سے زیادہ امام کے پاس ٹائم نہیں تھا. صحیح، یہ امام کی ہی زبانی راوی کہہ رہا ہے کہ امام نے کہا کہ میرے پاس اب 1 اور 2 راتوں سے زیادہ وقت نہیں ہے، اور پھر وہ رات آ جاتی اور امام شہید ہو جاتے. ایک اور روایت میں کتاب الارشاد میں ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ شب 19 کو سوئے نہیں تھے، اصلاً نہیں سوئے تھے، بلکہ جب رات ہو گئی تھی، آپ یوں سمجھے 12 بجے 1 بجے، صحیح ہے، تو امام علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے. دیکھیں روایت میں بھی ہے، روایت کے الفاظ پڑھ کے، ان امیر المؤمنین علیہ السلام سحر تلک اللیلہ، وہ رات کو بیدار رہتے تھے اور نکل جاتے تھے گھر سے، فاکثر الخروج، گھر سے اکثر باہر ہوتے تھے 19 کی رات کو. والنظر فی السماء، آسمان کو دیکھا کرتے تھے. وہو یقول، اور وہ جب آسمان کو دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے، فرماتے تھے، واللہ، خدا کی قسم، ما کذبت ولا کذبت، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ ہی
کسی نے مجھے جھوٹ بولا ہے. اب یہ سب انالیسس کا درکار ہے. اس کے بارے میں یہاں پر ان علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جو ان عبارات کی جو ہے وہ تجزیہ و تحلیل کریں. وَإِنَّهَا اللَّيْلَةُ الَّتِي وُعِدَتْ بِهَا، اور امام فرما رہے ہیں کہ وہ رات آ چکی ہے جس کا وعدہ دیا جا چکا ہے. ثُمَّ يُعَاوِدُ مَضْجَعَهُ، پھر وہ اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں اور اپنے کمرے میں جہاں پر ان کا سونے کا بستر ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں. فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ شَدَّ إِزَارَهُ وَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ، اب جب طلوع فجر کا وقت آ چکا تو وہ گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اب یہ ایک قسم کا آپ دیکھیں شعر بھی ہے، یا اب یہ میرے پاس خود فارسی میں لکھا ہوا ہے، کمر بندت را برائے مرگ محکم ببند. اب ایک اور روایت میں ہے کہ جب امام گھر سے نکل رہے تھے فجر کی نماز کے لیے تو انہوں نے جب اپنا کمر بند باندھا اور جب نکل رہے تھے تو کمر بند جو ہے وہ دروازے کے اس ہینڈل پہ وہاں پر پھنس گیا تھا اور کمر بند ان کا جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا. اس موقع پر امام نے یہ بات فرمائی کمر بند. اب یہ فارسی میں میرے پاس ہے، امام نے تو عربک میں ہی بات فرمائی ہے، میرے پاس یہاں پر فارسی میں لکھا ہوا ہے کمر بندت را برائے مرگ محکم ببند. اے علی، موت کے لیے اپنے کمر بند کو محکم باندھو کہ مرگ تیرا دیدار خواہد کرد، کہ موت تیرا دیدار کرنے والی ہے. وَاَز مرگ نہ ترس، اور موت سے نہ ڈر. وَاَز مرگ نہ ترس آنگاہ کہ بر تو وارد شود، کہ موت اس وقت جب تیرے پر آنے والی ہے تو اس وقت مت ڈرنا موت سے. یہ امام کے اپنے الفاظ ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ شجاع ترین ہیں اور موت سے نہ ڈرنے والے ہیں، لیکن امام نے اس موقع پر، اور یہ جو میں نے آپ کی بات اس وقت امام کی فرمائشات آپ کی خدمت میں نقل کی، یہ بہت ساری روایتوں میں یہی بات امام سے نقل ہوئی ہے گھر سے نکلتے وقت.